یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، توبو توبہ کرو، اللہ اللہ کی طرف، توبتاً توبہ، نصوحاً خالص، یعنی کہ نون صاد ہار نصح اس کا روٹ ورڈ ہے۔ نصح کا معنی ویسے تو اپنی ذات سے ہٹ کر کسی کی خیر خواہی کرنا ہوتا ہے، تو اپنی ذات سے ہٹ کر ہوگا، یعنی کہ اپنی کوئی غرض شامل نہ ہو ایسی خیر خواہی، تو یہاں پر اس لیے اس کا لفظی ترجمہ خالص لیا گیا ہے کہ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ عسیٰ امید ہے ربکم، آپ کو پتہ ہے توبہ کی جو شرائط ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنے اس گناہ پر نادم ہو، دوسرا دوبارہ نہ کرنے کی جو ہے وہ ارادہ ہو، یعنی کہ اس گناہ کو ترک کر کے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور تیسرا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جا رہا ہو، یعنی کہ صرف اللہ کی رضامندی اور اللہ سے ڈر کر کیا جا رہا ہے توبہ، اور چوتھی بات یہ کہ اس کو مرنے سے پہلے کیا جائے، یعنی کہ قیامت آنے سے پہلے یا اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے۔ عسیٰ امید ہے ربکم، رب تمہارا، ان کے یکفر، وہ دور کر دے، انکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، ویدخلکم اور وہ داخل کر دے گا تمہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، یوما جس دن، لا یخزی نہ رسوا کرے گا، خا زا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا خا زا واو اس کا روٹ ہے، خزا کا معنی ہوتا ہے رسوائی، اللہ اللہ اس کا روٹ ورڈ نا ایگزیکٹلی میں چیک کر لیتی ہوں، خا زا یا ہی ہے اس کا روٹ ورڈ، واو نہیں ہے، خزی اس کا معنی ہوتا ہے رسوائی، اللہ اللہ نہ رسوا کرے گا اللہ اللہ النبی نبی کو، والذین آمنوا معہ اور انہیں بھی جو ایمان لائے اس کے ساتھ، معہ اس کے ساتھ، نورہم نور ان کا، یسعیٰ دوڑتا ہوگا، سین عین یا، سعی جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سعی ہوتی ہے نا وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے، حج میں صحیح ہوتی ہے نا دوڑنا، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہوتا ہے، بین ایدیہم ان کے آگے، یعنی ان کے آگے، وبی ایمانہم اور ان کے دائیں، اچھا ایدیہم، ایدیہم کا روٹ ورڈ یا دال یا ہے، یدی یعنی دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو اس سے مراد آگے ہو گیا، صحیح ہے، ہمارا دونوں ہاتھوں کے درمیان ہمارا سامنا ہوتا ہے نا، اور وبی ایمانہم اور ایمان ہی یمن سے ہے، یا میم نون یمنہ کا معنی ہوتا ہے دائیں طرف، اور یقولون وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، اتمم تمام کر دے یا پورا کر دے، لنا ہمارے لیے، نورنا نور ہمارا، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، انکا بے شک تو، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا نا یاد کر لیجئے، یہ دعا آپ ویسے بھی نماز کے بعد دعاؤں میں پڑھا کریں، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا ایھا النبی اے نبی، جاہدی جہاد کیجئے، الکفار کافروں سے، والمنافقین اور منافقین سے، وغلظ اور سختی کیجئے، ابھی پیچھے ہم نے ورڈ پڑھا غلاظن، جو بہت ہی سخت گیر فرشتے ہیں، تو یہاں پر سختی سے معاملہ کرنے کے لیے غین لام ذو کا لفظ آ رہا ہے، علیہم ان پر۔ اب یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ کافرین کے ساتھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے، لیکن منافقین کے ساتھ کبھی بھی تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہوا ہے۔ جہاد کا کیا، جہاد نا 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے تلوار کے ساتھ جیسے کہ جنگوں میں ہوتا ہے، دوسرا جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاد باتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی ان کو سمجھاؤ یا ان پہ سختی کرو، ان کو تھوڑا سا پش کرو، تو والمنافقین، اب کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت تک یہ مدنی صورت ہے، اور اس وقت تک منافقین کی نا بہت زیادہ شرارتیں بڑھ گئی تھیں، تو یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سختی کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین ہیں اور تھے، تو اس وقت مطلب وہ جب بھی عذر پیش کرتے تھے منافقین، تو وہ ان کی باتیں سن لیتے تھے، اور کچھ ریاکٹ نہیں کرتے تھے ان کے اوپر، کیونکہ ان کو مطلب وہ بس نرمی کا معاملہ کرتے تھے،
تو یہاں پر تھوڑا کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا سختی سے معاملہ کرو. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دین جو ہے نا صرف ٹھنڈا میٹھا دین نہیں ہے. دین میں نا کہیں سختی بھی ہے کہ آپ اگر مطلب ہر بندے کا نا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ نرمی سے باتوں کو مان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سختی کرنی پڑتی ہے. تو جو ان لوگوں کے اوپر اب سختی کرنے کا ٹائم تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد کیجیے. وَمَأْوَاهُمْ، اور ٹھکانہ ان کا جہنم جہنم ہے. اگر وہ نہیں مانتے ہیں اس بات کو تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. اب یہاں پر دو قسم کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، دو قسم کی کپلز کی مثالیں دی جا رہی ہیں. ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے. ضربہ کا معنی ویسے تو ہوتا ہے مارنا، لیکن مثال بھی جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے منہ سے نکلتی ہے، اور منہ سے نکلنے والا ہر لفظ جو ہے وہ ایک طرح سے پتھر ہوتا ہے. صحیح ہے، ہم کہتے ہیں نا میری بات پتھر پر لکیر ہے، یا منہ سے نکلنے والی بات ایسا پتھر ہوتا ہے جو زخم لگا دیتا ہے. اس قسم کے محاورے ہم بولتے ہیں نا. تو ضربہ اسی اس محاورتاً ہے کہ مثال بیان کرنے کے لیے بھی ضربہ کا لفظ آتا ہے. ضربہ بیان کی اللہ نے مثلاً ایک مثال للذین، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی. امرأۃ نوح، اور امرأۃ، میں الگ پڑھ رہی ہوں، اور پھر اگر میں خالی امرأۃن الگ پڑھ رہی ہوں اس لیے امرأۃ لوط. اب ملا کے پڑھوں گی تو وامرأۃ لوط بولوں گی. تو ایک تو نوح کی بیوی کی مثال، دوسری لوط کی بیوی کی مثال. دونوں ہی نبی تھے، اور دونوں کی بیویاں جو تھیں وہ مشرک تھیں، یعنی کہ وہ بات نہیں ماننے والیاں تھیں، نافرمان تھیں. کانتا، وہ دونوں تھیں. یہ کانت سے تثنیہ کا صیغہ کانتا، ٹھیک ہے. تحتا، نیچے. عبدین، دو بندوں کے. نیچے کا مطلب محکوم یا سرپرستی میں، یعنی کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر حاکم ہوتا ہے نا، عورت کے اوپر حاکم ہے نا، تو اس لیے یہاں پر نیچے کا لفظ آ رہا ہے. عبدین، دو بندوں کے. من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. اور جو صالحین، جو دونوں نیک تھے. صالحین یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں سے. ہما کا لفظ جو ہے وہ تثنیہ کے لیے، پھر خانتا، ان دونوں سے خیانت کی ان دونوں نے. یعنی آپس میں یہ ویسے تو الگ الگ معاملات ہیں لیکن ایک ساتھ بیان کی جا رہے ہیں، تو دونوں ہی صیغے استعمال ہو رہے ہیں. ان دونوں نے خیانت کی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میاں اور بیوی میں جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں جو رشتہ ہوتا ہے ایک تو ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے. سب سے پہلا تو آپ اس کے ٹرسٹ کی امانت دار ہوتے ہیں. ہم عورت جو ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس کے مال کی، اس کی مال کی حفاظت، اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی. دوسرا اس کی اولاد کی پرورش یہ کرے گی. تو یہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. اور اگر وہ ان ذمہ داریوں میں سے کسی ایک پہ بھی پورا نہیں اترتی، اگر وہ اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، اگر عورتیں جو ہیں وہ اپنے میکے میں جا کے اپنے شوہروں کی برائیاں کریں، اور یا اپنے دوستوں میں جا کے اپنے شوہروں کی برائیاں کریں، تو یہ غلط بات ہے. یا پھر اپنے بیڈ روم کی باتیں جو ہیں وہ باہر نکالیں، تو یہ انتہائی خیانت ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان دونوں کا معاملہ یہی تھا کہ یہ ایک دوسرے کو اپنے شوہروں کو یا دوسروں پوری اپنی قوم کے سامنے بے عزت کرتی تھیں اور ان کا ساتھ دیتی تھیں اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کے بجائے. فلم تو نہ یغنیا، وہ دونوں کام آ سکے. وہ دونوں نبی تھے اور وہ نبی ہو کر بھی اپنی بیویوں کے کام نہیں آ سکے. انہما، ان دونوں کے. من اللہ، اللہ سے. شیئن، کچھ بھی. وقیلا، اور کہہ دیا گیا. ادخلا، داخل ہو جاؤ. النار، تم دونوں داخل ہو جاؤ. ادخلانی تھا بیسیکلی. النار، آگ میں. مع داخلین، ساتھ داخل ہونے والوں کے. دال خا لام دخلہ ہی ہے سب دونوں کا روٹ ورڈ، ادخلا کا بھی اور داخلین کا بھی. وضربا، اور بیان کی اللہ نے مثال للذین، ان کے لیے جو آمنوا، ایمان لائے. ایمان والوں کی موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. جب آپ کو پتہ ہے فرعون انتہائی ظالم آدمی تھا، اور دنیا کا سب سے زیادہ ظالم آدمی فرعون تھا. اور اسی کی مثال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے.
تو اس جب قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب ابنی بنا لی میرے لیے اندکا اپنے پاس اندکا اپنے پاس بیتن ایک گھر فی الجنتی جنت میں ونجنی اور نجات دے مجھے من فرعون سے وعملہ اور اس کے عمل سے ونجنی اور نجات دے مجھے من القوم ان لوگوں سے الظالمین جو ظالم ہیں۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت آسیہ جن کا نام آتا ہے روایات میں، کیونکہ قرآن میں تو نہیں آتا ان کا نام، تو حضرت آسیہ کا نام آتا ہے اور شاید میرا خیال ہے اس میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو یہ افضل خواتین میں سے ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ، یہ افضل خواتین میں سے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا گیا، اور ایک اور حدیث میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو بھی ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا گیا۔ تو یہ بہترین اور اسوہ ہے ہمارے لیے فالو کرنے والا۔ تو آپ دیکھیں کتنا ظالم آدمی تھا وہ، اور اتنا ظالم تھا کہ اس نے مطلب اپنی بیوی کو دیوار میں میخوں سے ٹھوک دیا تھا، ان کے دونوں ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو دیوار میں ٹھوک دیا تھا، اور وہ اتنی تکلیف میں تھی، اور اس تکلیف میں انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ مجھے اپنے پاس جو ہے وہ جنت میں ایک گھر بنا کے دے۔ ومریم اور مریم ابنتا بیٹی عمران کی، التی وہ جس نے احصنت محفوظ رکھا، صاد نون حصنہ کا معنی قلعہ ہوتا ہے، اور قلعہ محفوظ پروٹیکشن کرتا ہے، تو یہاں سے اسی سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے اپنی پروٹیکشن کی تھی، فرجہا اپنے فرج کی، جیم فرج جو ہے وہ شرمگاہ کو کہتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی انہوں نے حفاظت کی تھی، اور جو مطلب جو وہ پریگننٹ ہوئی تھی تو وہ کسی اللہ نہ کرے کسی اور غلط بات سے نہیں تھی، بلکہ وہ تو اللہ کی امر میں سے تھا۔ فنفخنا تو پھونک دیا ہم نے، نون فا خوین نفخہ کا معنی پھونکنا ہوتا ہے، فیہ اس میں من روحنا اپنی روح سے، وصدقت اور اس نے تصدیق کی، بکلماتی کلمات کی، ربیہا اپنے رب کے، یعنی کلمات کیا تھے، ایک تو حضرت عیسیٰ تھے، دوسرا ان کی کتاب تھی، تو وہ تصدیق کرنے والی تھی، سچی تھی، ربیہ اپنے رب کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، اور پرانی جتنی بھی کتابیں تھیں یعنی انجیل سے پہلے تورات، اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتی تھی، وکانت اور تھی وہ من القانتین فرما برداروں میں سے، قاف نون تا، یہاں پر دو قسم کی خواتین یعنی بہترین خواتین اور بدترین خواتین دونوں کا ذکر جو ہے یہاں پہ بتا دیا گیا، اور آئلی زندگی کو آپ کے سامنے پوری طرح سے واضح کر دیا گیا کہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اگر ہم نے یہ ذمہ داریاں پورے نہیں کی تو پھر ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا، اور اگر ہم نے یہ ذمہ داریاں پورے کی تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔